سو مالک بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا جو دل ہے نا، ہارٹس آر لائک پاٹس، اور جو زبانیں ہیں وہ اس کے سکوپس ہیں، وہ چمچے ہیں. جب انسان بولتا ہے تو اس کی زبان وہی نکالتی ہے جو اس پیالے میں ہے. تو ہم دیکھیں ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے یا اللہ کا خوف ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیزنگ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما افضل ما اوتی الرجل المسلم، سب سے بہترین کیا چیز ہے جو کسی مسلمان کو عطا کی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا الخلق الحسن، بہترین اخلاق. اور پھر کہا وما شر ما اوتی الرجل المسلم، یا رسول اللہ شر سب سے بری چیز کیا جو مسلم کو دی گئی ہے؟ آپ نے کہا اذا کرہت ان یرى علیک شیء فی نادی القوم فلا تفعله اذا خلوت. کوئی بھی کام اگر تم پبلک میں یا اپنے گروپ کے سامنے کرنے سے ڈرتے ہو نا، تو وہ پرائیویسی میں نہ کرنا. یہ سب سے بدترین چیز ہے جو ایک انسان کرتا ہے، کہ لوگوں سے تو وہ حیا کرے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، مگر اپنے اللہ سے نہ حیا کرے، اور لوگوں کے سامنے تو اپنا امیج بڑا زبردست رکھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہ کر دے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے ما کرہ اللہ منک شیئا فلا تفعلوا اذا خلوت، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں کہ تم وہ نہ کرو، اس کو کبھی بھی خلوت میں نہ کرنا. اور تو یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا مطلب بالکل ٹھیک ہے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں کہ تم وہ نہ کرو، تم اس کو پرائیویسی میں اگر کرتے ہو نا، this is absurd, this is a blasphemy. اور ایک اور کمال کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا وقد سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، سب سے بہترین کون سے لوگ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کیا فرمایا؟ مخموم القلب و صدوق اللسان. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صدوق اللسان کو تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے، نعرفہ، فما مخموم القلب، مخموم القلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. یہ وہ شخص ہے جو تقوی والا ہے اور پیور ہے، اس کے اندر، اس کے دل میں گناہ نہیں ہے اور بغض نہیں ہے اور انویسٹیگیشنز نہیں ہے اور عداوت نہیں ہے اور حسد نہیں ہے اور کانسپیریسیز نہیں ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ چہروں کو اور مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل کو اور اعمال کو دیکھتا ہے. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہم انا نسألک قلبا سلیما واسألک قلبا خاشعا، یا اللہ ہمیں پیور ہارٹ دے اور ہمارے دل کو تقوی والا بنا. اور ایک شخص اللہ اکبر وہیب ابن الورد کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ شیخ مجھے ایڈوائز کریں، مجھے کوئی نصیحت کریں. تو وہیب ابن الورد نے نا ایسے دل کو ہلا دینے والی نصیحت کی اور کہا اتقی ان یکون اللہ اہون الناظرین الیک، beware of making Allah the least significant of all observers on you. کبھی ایسا نہ کرنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو باٹم پہ رکھ دینا سب دیکھنے والوں میں سے، کہ تم کسی بچے کی تو پرواہ کرو، کسی چھوٹی موٹی چیز کی تو پرواہ کرو، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پرواہ نہ کرو. اور ایک شخص نصیحت کے لیے بتا رہا تھا اور اس نے مشائخ کو بتایا کہ شیخ میں گناہ کر رہا تھا اور میرا گناہ کا تعلق اس گناہ سے تھا جو اکثر انٹرنیٹ پہ اور سیل فونز پہ بری نظر سے تعلق تھا اس کا کیے جاتے ہیں. تو شیخ میرے گھر میں کوئی نہیں تھا، دروازہ بند تھا، پردے بند تھے، تو میں اس گناہ میں انوالو تھا، بٹ اچانک سے کیا ہوا میرا دروازہ کھلا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور میرا دل ایسے حلق تک پہنچ گیا اور میں خوف طاری ہو گیا مجھ پہ، پسینے چھوٹنے لگے میرے. اور میں نے جب دیکھا کہ کون آ گیا، میں تو پکڑا گیا آج، تو میں نے دیکھا میری پالتو بلی تھی. کہتے مجھے اتنی شرم آئی کہ میں نے ایک بلی سے کی وجہ سے میں ڈر گیا، لیکن الجبار القہار رب السماوات والارض مجھے دیکھ رہے تھے، مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو جو اپنا امیج بہترین کر لیتا ہے نا اللہ کے سامنے سیکرٹ لائف میں، اللہ سبحانہ و تعالی اس کا جو امیج ہے وہ لوگوں کے سامنے بھی، اور اس کا جو ایک اس کی جو ایک یعنی اس کی محبت لوگوں میں ڈال دیتے ہیں. اینڈ دس برنگز اس ٹو دا تھرڈ پرنسپل،
and that is من أصلح ما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس. جو اپنا اور اللہ تعالیٰ کے جو ورٹیکل کنیکشن ہے اس کو ٹھیک کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جو ہاریزونٹل کنیکشنز ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کو ٹھیک کر لیتے ہیں. سلف صالحین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم سے گناہ ہوتا تھا تو ہم اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ اپنی بیوی کی نافرمانی میں، اپنی اولاد کی نافرمانی میں اور اپنی رائڈنگ بیس کی نافرمانی میں دیکھا کرتے تھے. So the core of our good relations is in this nasiha. Everybody loves کہ اسے محبت کی جائے. Definitely everybody loves کہ میرے ماں باپ میری بات سنیں، مجھ سے سب ایگری کریں اور میرا امیج سب نے اچھا ہو. ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ کہ میرا بہترین ذکر خیر ہو لوگوں میں. تو اس کی طریقہ کیا ہے؟ اپنا اور اللہ کا تعلق بہترین کرنا. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان للخلوۃ تأثیرات تبین فی الجلوہ، بے شک پرائیویسی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی جلوت میں، آپ کی پبلک لائف میں ظاہر ہوتی ہیں. کم من مؤمن باللہ عز وجل یحترمہ عند الخلوات، کتنے لوگ ہیں اللہ کے بندے جو کہ گناہوں سے بچتے ہیں پرائیویسیز میں، اور یعنی اپنا اور اللہ کا ورٹیکل کنیکشن ٹھیک رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹیل کیا خوبصورت ابن قیم فرماتے ہیں، بلکہ ابن الجوزی کا ایک قول ہے، کہتے ہیں فَيَكُونُ بِذَلِكَ الْفِعْلِ كَأَنَّهُ طَرَحًا عُودًا حِنْدِيًا عَلَى الْمِجْمَرِ فَيَحْفُوهُ طِيبَةً فَيَسْتَنْشِقُ الْخَلَائِقَ وَلَا يَدْرُونَ أَيْنَ هُوَ. کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کہ اس فعل کی وجہ سے ایک ایسے ہوتا ہے کہ ان کی پرسیپشن، ان کا امیج، ان کی محبت کیسے پھیل جاتی ہے کہ جیسے عودن ہندین، ایک ہندی عود ووڈ کسی کوئلے پہ رکھ دی جائے، فیفوح طیبہ اور اس کی خوشبو اڑنے لگے، فیستنشق الخلائق اور پھر وہ آسمانوں اور زمینوں میں پھیل جائے اور لوگ کہیں ولا یدرون آئینہ ہوا کہ کہاں سے خوشبو آ رہی ہے. وائی از دس پرسن سو اٹریکٹیو ٹو اس، وائی ڈو وی لو دس پرسن، اس بندے میں ہے کیا کہ ہمیں اس بندے سے اتنی محبت ہے. یاد رکھیں اس کی پرائیویسیز پاک ہیں، اس کا الگ سا ریلیشن پاک ہے. اور کچھ لوگوں کی پرائیویسیز اتنی پاک ہوتی ہیں کہ ان کی جو فریگننس ہے، لوگوں میں محبت ہے، وہ 10 دن تک چلتی ہے. کچھ کی ان سے زیادہ پاک ہوتی ہیں، ان کی فریگننس، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں 100 دن تک چلتی ہے، اور کچھ کی سینچریز تک چلتی ہے. اور کچھ کی خلوتیں اتنی پاک ہوتی ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے ایسے ایسے گناہوں کو چھوڑتے ہیں کہ ان کی جو وہ خوشبو ہے اور لوگوں کے دل میں محبت ہے، وہ قیامت کے دن تک رہتی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے اور نیک عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیں گے. مجھے اب یہ بتائیں کہ اگر ہماری جو لائف ہے پرائیویٹ اور پبلک میٹرز ایک مووی کی فارم میں، ڈاکیومنٹری کی فارم میں سینماز میں پلے کی جائے اور ہمارے فیملی کو، ہمارے فرینڈس کو انوائٹ کیا جائے کہ آئیں دیکھیں، would we be feeling comfortable? I don't think so. I know the answer for myself. آپ لوگ بھی دیکھیں، اگر ہم کمفرٹیبل نہیں فیل کریں تو اللہ تو جانتے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے. تو آج اپنے آپ کو چینج کریں. And if we want our kids to respect us, our family to respect us، تو جو سورہ کہف میں ہے نا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی اور ایک ولی موسیٰ اور خضر علیہ السلام کو ایک یتیموں کی یعنی دیوار بنانے پہ لگا دیا. کیوں؟ کیونکہ کان ابوہما صالحا، باپ نیک تھا. If you want the security for your children، ان کا فیوچر سیکیور ہو جائے، نیک بن جائے. اور حدیث جبریل میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جبریل، میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. اور جبریل تمام آسمانوں میں منادیاں لگاتے ہیں اور تمام آسمان والے ان سے محبت کرتے ہیں. اور پھر وہ فرشتے زمین میں اترتے ہیں اور تمام زمین والوں میں اس بندے کے دل میں، اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں دل میں. آپ دیکھتے نہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے، جو بڑی اتھارٹی پہ، جو بڑی پوزیشن پہ ہیں، کوئی ہیڈ ہے کسی پارٹی کا، کوئی فلاں کا سی ای او ہے، بٹ پیپل ہیٹ دیم. اینڈ دیر آر سم پیپل جو کسی کام نہیں آ سکتے، کوئی بابا جی ہیں، کوئی بزرگ ہیں، بٹ ایوری بڈی لوز دیم، کوئی علماء ہے. کیسے ہوتا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو جبریل کو بلاتے ہیں، جبریل بات سنو. ونادى جبريل
میں فلاں بن فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اسے نفرت کرو. تو جبریل امین بھی سمینا ہوا تھا نا یار، آپ اسے نفرت کرتے ہیں. اور پھر تمام اینجلز، ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف اینجلز ہیں، ان میں اناؤنسمنٹس کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فلاں بن فلاں سے نفرت کرتے ہیں. میں جبریل فلاں بن فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم سب بھی اسے نفرت کرو. اینڈ دے ہیٹ دس پرسن. اور پھر وہ زمین میں اتر کے لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دیتے ہیں. اور جو لوگ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے نا حضرت عائشہ کو ایک لیٹر لکھا اور کہا مجھے چھوٹی سی نصیحت کریں. تو حضرت عائشہ نے نا کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا اور یہ نصیحت کی ہے، اللہ کے نبی سے حدیث کوٹ کی: من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضا اللہ عنہ وعرض عنہ الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ وسخط علیہ الناس. کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے، اللہ بھی راضی ہو جاتے ہیں اور اسے لوگ بھی راضی ہو جاتے ہیں، اللہ لوگوں کو بھی اسے راضی کر دیتے ہیں. اور جو اللہ کو ناراض کرتا ہے لوگوں کی رضا کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، تم گرینڈ فینسی ولیمہ نہیں کر رہے، تم ناچ گانا نہیں، تم نے سٹیج نہیں لگوایا ڈانس فلور، تم نے ڈسکو لائٹس نہیں لگوائی، تم نے گرینڈ برائڈل شاور نہیں کیا، تم کب سے مولوی ہو گئے، تم کب سے ڈرگس چھوڑ دیے، تم تو کانسرٹس کی شان ہوا کرتے تھے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تو جو لوگوں کو راضی کرتا ہے اللہ کو ناراض کر کے، اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی ناراض کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے